ایک بہت زبردست بات یہاں پہ دیکھیے، آزمائش تو اللہ نے بیان فرمائی، لیکن اللہ نے یہ آزمائش اس واسطے بیان فرمائی ایکم احسن عملا، یہ جو ٹکڑا ہے احسن عملا کیا ہے؟ حسن، احسن ہے نا، مطلب بہت اچھے والے کام، وہ نیکیاں جن کو بہت اچھے سے کیا جائے، وہ نیکیاں بہت اچھے سے کیا جائے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ملتا ہے ہمیں، وہ نقطہ دیکھیے کیا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے اتنا کریم ہے اور اتنا رحیم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں موت اور حیات دے کر کے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے نا، کون اچھا عمل کر رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر رہا ہے۔ دنیا میں جو پیمانہ ہے وہ کوانٹیٹی کا ہے زیادہ، بٹ آخرت میں کیا پیمانہ ہے؟ کوالٹی کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ قرآن نے جو بتایا ہے کہ دو انسان ہیں، دونوں ایک نیکی کر رہے ہیں، بٹ کیا ہے؟ ایک انسان کی نیکی کا بدلہ اس کو ایک ہی ملا، ایک کو 10 ملا، 20 ملا، 70 ملا، کسی کو 700 مل گیا، کسی کو پتہ نہیں کتنا مل گیا، نیکی دونوں کی ایک ہے، بٹ یہ اس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ جتنی اچھی ہوگی، وہ نیکی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے وہ جتنے اخلاص اور خلوص کے ساتھ، شرک، ریا، دکھاوے، یہ ساری جو روحانی بیماریاں ہیں جو عمل کو کھا جاتی ہیں، ان ساری چیزوں سے پاک عمل جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، جب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اگرچہ چھوٹا عمل ہو بٹ کیا ہوتا ہے؟ بہت وزن ہو جاتا ہے۔ عمل کے ساتھ وہ کس جذبے کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بھی ضروری۔ عمل بھی کرنا ہے بٹ عمل کے ساتھ نیت کا ٹٹولنا، نیت کو پیوریفائی کرنا، نیت کے اندر خلوص پیدا کرنا، صرف اللہ کے لیے کام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا، تو پھر کیا ہے؟ وہ احسن عمل ہے۔ لہذا کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا عمل ہوگا وہ خوب بھاری ہو جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، آخرت میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے دیکھیے آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں اعمال وزنے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، یا پھر گنے جائیں گے؟ وزن کیے جائیں گے، میزان پہ وزن کیے جائیں گے۔ وزن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی عمل کا وزن خوب بڑھا دے گا تو اللہ تعالیٰ بڑھانے والا ہے۔ تو احسن عملا، عمل وتھ پیورٹی، اخلاص کے ساتھ عمل، یہ اللہ کے نزدیک ہے۔ دوسری چیز حسن عمل کیا ہے؟ احسن عملہ مطلب اچھا عمل کیا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو میں اوپر پڑھ رہا ہوں، ہم لوگ سورہ ملک کی آیت نمبر 2۔ اس کے بعد جب احسن عملہ تک پہنچے تو آپ نے فرمایا احسن عملہ وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد اور تیار رہتا ہو۔ یعنی کہ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے انسان اس سے بچ رہا ہے، اور اللہ نے کیا کرنے کو کہا ہے اس کے لیے ہمیشہ پریپیئر رہتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، تو وہ انسان احسن عملہ والا ہے۔